پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پاک فوج میں تقرریاں اور ترقیاں بھارت کو لے ڈوبیں۔ پاکستان نے اگلے آرمی چیف کا نام بھی ظاہر کر دیا۔ بھارت کی بینڈ بجانے والے سابق DGISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب کو بڑے عہدے پر ترقی دے دی گئی، جس کے بعد انتہائی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے۔ ماہرین کے اندازوں نے بھارت کو پریشان کر دیا۔ کیا واقعی لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب اگلے آرمی چیف ہوں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت کے لیے کس قسم کے خطرات جنم لیں گے؟ آج ہم آپ کو پاکستان کے اس تاریخی فیصلے کی تفصیل بتانے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، یہ حقیقت ہے کہ بھارت نے پاکستان کے وجود کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک بھارت کے جنگی جنون کو پوری دنیا میں ناپسند کیا گیا، جبکہ پاکستانی فوج کے عسکری کارنامے تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ جب بھی عسکری تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے گا کہ پاکستان پر ہمیشہ بھارت کی طرف سے جنگ مسلط کی جاتی رہی، مگر پاک فوج کے سپوتوں نے دشمن کے ہر منصوبے کو خاک میں ملا کر اسے تگڑا جواب دیا۔ انہی سپوتوں میں سابق DGISPR یعنی میجر جنرل آصف غفور صاحب کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے 5th جنریشن وار کے پلیٹ فارم پر ہر بار بھارت کو دھول چٹائی اور انہوں نے DGISPR کی حیثیت سے بڑے کارنامے سر انجام بھی دیے۔ گو کہ وہ اس وقت بھی اوکاڑا میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، مگر گزشتہ روز کی ایک اہم خبر نے بھارتی فوج سمیت پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، کیونکہ اندر کی خبروں کے مطابق میجر جنرل آصف غفور کو اگلا آرمی چیف بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو یقینی طور پر دشمنان پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ در حقیقت پاکستان آرمی نے 6 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ گزشتہ روز پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ترقی پانے والے جنرلز میں میجر جنرل حسن اظہر، میجر جنرل اظہر حیات، میجر جنرل آصف غفور، میجر جنرل سلیم فیاض غنی، میجر جنرل سرفراز علی خان اور میجر جنرل محمد علی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، یقیناً یہ بات آپ سب جانتے ہوں گے کہ ترقی پانے والے میجر جنرل آصف غفور صاحب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات کر دیا گیا ہے۔ رواں برس جنوری میں میجر جنرل آصف غفور صاحب کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو پاک فوج کا نیا ترجمان مقرر کیا گیا تھا۔ مسلح افواج کے سابق ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب اپنی حاضر جوابی اور حصے مزاح کے حوالے سے بھی خبروں میں رہے، تاہم ان کی چند ٹویٹس اور جملے متنازع بھی رہے۔ ان کی کچھ ٹویٹس دنیا بھر میں مشہور ہوئیں، کچھ باقاعدہ سول ملٹری تعلقات کے لیے حوالہ بن چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق بھارت سے ہے، اور بھارتی فوج اس شیر جواں سے شدید خوف کھاتی ہے، اور اب ایک بار پھر سے ان کی ترقی نے بھارتیوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں، جبکہ دفاعی ماہرین نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میجر جنرل آصف غفور صاحب کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر صرف اس لیے ترقی دی گئی کیونکہ پاکستانی فوج اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار یہ چاہتے ہیں کہ آصف غفور صاحب اگلے آرمی چیف تعینات ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خبر نے بھارت میں کوہرام برپا کر رکھا ہے، کیونکہ میجر جنرل آصف غفور صاحب نے DGISPR کی حیثیت سے بھارت کے جو مکروہ عزائم بے نقاب کیے اور جس طرح اس مرد جوان نے بھارت کو عالمی پلیٹ فارمز پر رسوا کیا، اس عمل نے بھارتی فوج اور مودی سرکار پر اپنی ہیبت قائم کر رکھی ہے، اور ابھی سے ہی مودی اور اس کے حواریوں کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں جس میں وہ میجر جنرل آصف غفور کو پاک آرمی کا سربراہ بنتا دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی عوام اور دفاعی ماہرین نے بھی کچھ اسی قسم کا حساب کتاب لگا رکھا ہے، جس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب پاک فوج کے اگلے سربراہ ہوں گے۔ دوستو، دوسری جانب پاکستانی سرزمین پر دہشت گردوں اور تخریب کاروں کی سرپرستی، فنڈنگ اور تیسرے ملک میں بھارتی سفارتی مشنز کے ذریعے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں سے رابطے اور منصوبہ بندی کے بارے میں جو شواہد پیش کیے گئے وہ بھارت کے لیے حیران و پریشانی اور ایک نئے چیلنج کا باعث ہیں۔ اسی لیے بھارتی پاکستانی ڈوزیئر کا کوئی معقول اور مدلل جواب دینے کی بجائے صرف ایک سطری موقف کہ یہ سب غلط اور بے بنیاد ہے دے کر جواب میں پاکستان پر الزامات لگانے تک محدود ہے۔
پاکستانی ڈوزیر اصولوں، ثبوتوں اور حقائق کی بنیاد پر خاصا ٹھوس اور بھارت کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف ازلی دشمنی ثابت کرنے کے لیے ایک مؤثر ڈوزیر ہے، لیکن جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، خلیجی ممالک کے ابھرتے ہوئے اتحاد، امریکہ میں انتقال اقتدار، بھارت اور امریکہ کی فوجی انٹیلیجنس شیئرنگ اور دیگر معاہدے، چین امریکہ کشیدگی اور پولرائزیشن اور افغان صورتحال جیسے عالمی اور علاقائی زمینی حقائق کو پیش نظر رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو بھارتی دہشت گردی کے خلاف پاکستانی ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر کے اثرات یہ تو ضرور ہوں گے کہ بھارتی دہشت گردی اور بھارتی امن دشمن عزائم بے نقاب ہو جائیں گے، لیکن اپنے اپنے مفادات کے تقاضوں اور مجبوریوں میں الجھی ہوئی عالمی برادری اور عالمی ادارے پاکستان کی ڈوزیر اور اقوام متحدہ کے منشور کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے لیے پاکستان کو صرف خطے کے ممالک، مسلم دنیا اور یورپی ممالک میں فعال سفارتکاری اور اصولی موقف کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش تک محدود رہنے کی بجائے ان ممالک سے مؤثر رابطے کرنا ہوں گے، جو خود بھی اپنے طاقتور پڑوسی ممالک کے ہاتھوں دھونس دھمکیوں، مداخلت اور عدم استحکام اور دہشت گردی کا سامنا کرتے آئے ہیں۔ دوستو، لاطینی امریکہ اور چھوٹے جزائر پر مشتمل ممالک سے رابطے کر کے اقوام متحدہ کے کسی رکن ملک کے خلاف دہشت گردی، مداخلت اور طاقت کے استعمال کے خلاف حمایت حاصل کر کے اس سفارتی مہم کا آغاز کیا جائے اور ساتھ ہی ویٹیکن سے پوپ انسانی حقوق کی تنظیمات حاصل کرتے ہوئے مشرق بعید اور یورپ اور امریکہ کا رخ کیا جائے۔ سب سے اہم امر یہ ہے کہ پاکستان اب عملی اعتبار سے چین اور اس کے حامی ممالک کے بلاک کا حصہ اور اتحادی ہے، لہٰذا چین کے ذریعے افریقی اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش بھی سود مند ثابت ہو سکتی ہے، ورنہ عالمی برادری پاکستانی ڈوزیر پر اصولی زبانی ہمدردی کا اظہار تو کرے گی، لیکن زمینی عالمی حقائق کے مطابق پاکستان، ترکی، ایران اور چین کے بلاک کی حکمت عملی سمجھتے ہوئے پاکستانی ڈوزیر کو خلیجی اور مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک سمیت زبانی ہمدردی سے آگے جانے میں دشواریاں حائل ہوں گی۔ ماضی کے پاکستانی ڈوزیر سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستانی ڈوزیر اقوام متحدہ کے اصولی منشور سے تو مکمل مطابقت رکھتا ہے، لیکن علاقائی اور عالمی صورتحال کے تلخ زمینی حقائق اس کے مؤثر ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے مضبوط سے مضبوط تر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔